بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے تو پھر بھی مل گئے، لیکن آپ کی نواسی کو بچانے والا کوئی نہیں ملا۔ حسین کی خواہر کی حمایت کرنے والا، کہیں پر 10 کہیں پر 20 گھوڑ سوار لکھا ہوا ہے جنہوں نے نال بندی کی تھی، یعنی لوہے کی سمیں لگائی تھی اپنے گھوڑوں پر، اور تاکہ لاشیں کچل اس دی مقصد سے لگائی اس مقصد سے لگائی تھی۔ تو اس میں اب جو امام حسین کے لشکر میں شہید ہونے والے بھی تھے، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ اس طرف بھی تھے، ایسا بھی تھا۔ جی 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 تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر عمر سعد سے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ جنگ تو کر لی ہے، اب ہاں اگر ہمارے قبیلے کے کسی فرد کا لاشا اس طرح سے پامال ہوگا تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو حضرت ہور کا لاشا بھی چلا گیا، حضرت حبیب نے مظاہر کا لاشا بھی چلا گیا، ہر شہید کا کوئی نہ کوئی آ گیا۔ اس کبھی ہمارے سے اختلاف تھا، لیکن اب بس اب یہ اس کی جان چلی گئی تو اب اس کی لاش کو نہ پامال کیا جائے۔ زینب دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو آئے گا جو میرے بھائی کے لیے بھی بولے گا، لیکن ایک لاشا درمیان میں رہ گیا جو لباس رسول کا لاشا تھا اور جگر گوشہ بطول کا لاشا تھا۔ اس لاشے کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، یعنی اس کا وارث کوئی نہیں بچا تھا۔ اب تو اب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کا لاشا، جن لوگوں نے وہ لاشا پامال کیا، جب بعد میں انعام لینے وہ گئے ابن زیاد کے پاس تو کہتے تھے نحن رززنا الصدر بعد الظہر۔ یہاں پر رززنا کا لفظ ہے یعنی ہم نے پیسا، یعنی ہم نے حسین کی کمر کو پیس دیا، اس کے بعد ان کے سینے کو پیس دیا۔ آج 1400 سال بعد اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک بیٹی کے لیے دیکھنا کتنا مشکل ہوگا، اور ایک بہن کے لیے دیکھنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو شام غریبہ جو لاشا پامال ہوا وہ فقط امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا۔ وہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پھر جب 11 محرم کی صبح آئی تو بیویوں کو اسیر بنا کر پھر یہ لے گئے۔ ایک ایک بیوی کو کچھ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، بے کجاوا محمل بے محمل سواریوں پہ بٹھا دیا گیا۔ اور اس میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ پھر اس وقت ہمارے ساتھ نے کہا کہ اچھا اب ایسا کرو کہ سارے سروں کو جدا کر کے لے آؤ، تاکہ ہم یزید کے پاس جب جائیں گے تو اس کو بطور انعام لینے کے لیے بطور سند پیش کریں گے۔ تو لشکر یزید، کتاب کا لفظ ہے یہ کہ بھوکے کتوں کی طرح لاشوں پہ ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر جدا کیے۔ اور پھر جب وہ سارے سر بھی جمع ہو گئے تو عمر سعد نے یہ کہا کہ ان کی خراش تراش کر کے ان کو سیدھا کرو۔ تو وہ پھر اب یہ سارا منظر بیویوں کے سامنے ہو رہا تھا، اور یہ اب بالکل آخر میں یعنی اسی طرز کا پھر جس طرح آپ نے امام علی مقام کا بتایا کہ کس طریقے سے ان کا لاشا پامال کیا گیا، اسی طرز کا پھر واقعہ دربار میں بھی پیش آیا کہ جب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہیں سلام اللہ علیہا، جناب فضہ کھڑی ہیں، اور جناب فضہ سے متعلق ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہمارے اختلاف سب اپنی جگہ، وہ تھے مخالف کیمپ کے، لیکن بس یہ ہیں ہمارے قبیلے کی، اور لیکن علی کی بیٹی ویسے ہی کھڑی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ چونکہ بی بی فضہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں، صحیح، تو بی بی فاطمہ جب دنیا سے گئیں تو انہوں نے گویا اپنے بچوں کو ان کے سپرد کیا تھا کہ آپ ان کی اب دیکھ بھال کریں گی۔ صحیح ہے۔ تو جب امام سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نا دربار یزید میں، تو یزید نے کہا یہ ایک مرد بچا اس کاروان میں، سجاد کو قتل کر دو، ابن امام حسین علیہ السلام جو ہے فرزند امام حسین۔ صحیح۔ تو اس وقت بی بی زینب پہلے آئیں امام سجاد کے سامنے اور کہا کہ یہ شام غریبہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ بی بی ہیں جو بار بار خیموں کی طرف جاتی ہیں، لیکن جلتے ہوئے خیموں میں آگ سے پیچھے آ جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بی بی کی کون سی قیمتی ایسی شے رہ گئی کہ جو یہ آگ میں جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بی بی پورے عزم اور ارادے کے ساتھ خیام میں گئیں، بی بی زینب تھی وہ، اور جب ہاتھ باہر آئیں تو ہاتھ میں ایک بیمار موجود تھا، یعنی بی بی زینب امام سجاد کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آئی تھی۔ تو امامت کو بچایا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، اور وہاں دربار یزید میں بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جب تک میں فاطمہ کی بیٹی زندہ ہوں تو کوئی پہنچ نہیں سکتا میرے بھتیجے سید سجاد تک سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ہزاروں درود و سلام۔ اور اس وقت یزید اتنا شراب کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر حسین کی بہن کو بھی مار دو۔ تو جب جلاد وہاں پر آگے بڑھا تو اب بی بی فضہ سے وہاں اب ضبط نہیں ہو سکا، کیا میرے سامنے فاطمہ کی بیٹی کو مارا جائے گا اور میں کھڑی رہوں گی؟ تو وہ آگے آئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں فضہ موجود ہوں تو خبردار کوئی میری شہزادی بی بی زینب تک نہیں آئے گا۔ صحیح۔ تو اس وقت یزید نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر فضہ کو بھی مار دو۔
تو اس وقت انہوں نے, چونکہ وہ حبش کی ملکہ رہ چکی تھی بی بی فضہ, تو انہوں نے کہا, حبش کے لوگ تھے کچھ, ان کے سفیر تھے, کچھ اور لوگ تھے, کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے سامنے تمہارے قبیلے اور تمہارے علاقے کی ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے تو تم خاموش بیٹھے رہو گے, تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا. تو اس وقت یزید مجبور ہو گیا کہ بغاوت نہ ہو جائے, تو اس نے, سب کھڑے ہو گئے تھے چونکہ, کہا خبردار کوئی فضا پہ نہ پہنچنے پائے, ورنہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے قبیلے اور علاقے کی ایک عورت کو ہمارے سامنے اس طرح سے مارا جائے گا, تیرے ساتھ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یزید نے کہا کہ جلاد کو کہا کہ واپس آ جاؤ, چھوڑ دو. تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا, جو خود رسول اللہ کی نواسی ہیں اور فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے نانا آپ پر سلام ہو, بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے تو پھر بھی مل گئے, لیکن آپ کی نواسی کو بچانے والا کوئی نہیں ملا. حسین کی خواہر کی حمایت کرنے والا اور آپ کے حسین کی بہن کو, آپ کی نواسی کو ان ظالموں کے شر سے بچانے والا کوئی نہیں ملا. تو اس وقت بی بی نے یہ بھی فرمایا تھا پہلے بھی کہ صلی علیک ملائکۃ السماء, نانا آپ پر تو ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی تھی. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء, لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلتا ہے, مقطع الاعضاء, جس کے اعضاء کاٹے جا چکے ہیں. تو شام غریبہ سے جو امتحان ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اس خانوادے کا ہے, اور بی بی نے اسے ایسے نبھایا کہ شریکۃ الحسین ہے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اگر نہ ہوتی تو حسینیت کربلا ہی تک رہ جاتی.